مطلوب ہے اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، غور سے سنیے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں یوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کاموں میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ میرے سیسو، مسیحی ہونے کے باعث دکھ اٹھانا آج ہمارا جو ٹاپک ہے۔ ہم جو مسیحی ہیں، آج آپ دیکھیے کہ جس ملک کے اندر ہم مقیم ہیں، جس ملک کی سلامتی کے لیے دن رات ہم محنت کرتے ہیں، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہوئے اس کی شان پر، اس کی حرمت پر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کی لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے ہمارے ملک پاکستان کو نقصان ملے، بلکہ ہم نے تو اپنی جانیں بھی اس پر قربان کی ہیں۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ مت سوچئے کہ یہ ہم یہاں پر اقلیت ہے، نہیں۔ کوئی کہتا ہے سو اسے کہنے دیجئے، لیکن جتنا حق کسی اکثریت کا ہے اتنا ہی حق آپ سبوں کا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو شہید کیا ہے، اور جو اس ملک کے اندر سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا لکھا ہے۔ اس عرض پاک کو بنانے والوں اور سنوارنے والوں، وطن عزیز کی حرمت کو ہر محاذ پر بے داغ رکھنے والوں، ہر محاذ پر بے داغ رکھنے والوں، اور اپنے ہی سرزمین پر بے شناخت، بے سہارا بیگانوں کی طرح زندگی بسر کرنے والوں، مظلوم لوگوں اور اپنی پاک سرزمین پر اجنبیوں کی طرح اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنے والوں، نفرت انگیز سماجی، مذہبی اور سیاسی رویوں کے بار سہنے والوں، اپنی جان و مال اور عزت کو پامال کرنے والوں، آج سن لیجیے، ہمیں کوئی کچھ بھی کہے،
لیکن اگر تو اس ریفرنس کے مطابق جو ہم نے کلام اقدس میں سے تلاوت کیا ہے کہ مسیح ہونے کے باعث آپ اس دنیا کے اندر اس ملک کے اندر دکھ اٹھا رہے ہیں تو آپ مبارک ہیں. آپ خدا کے حضور سے ایک بڑا مقام حاصل کریں گے. آپ کے لیے زندگی کا تاج ہے. مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہمیں کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کسی نام سے پکارے, لیکن ایک ہے جو جانتا ہے ہمارے مقام کو, ہماری عزت کو اور ہمارے تمام تر چیزوں کا جو محافظ ہے, جو ہمیں سنبھالتا ہے, جو ہمیں قوت دیتا ہے. آپ مت یہ سوچیے, کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ ان سے ڈرو جو آپ کو آپ کے اس فانی بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان سے نہ ڈرو جو فانی بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس سے ڈرو جو آپ کو کہاں پر ڈال سکتا ہے, جہنم کی آگ. آپ کا مقام بڑا ہے خدا کے حضور. آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ ہے. اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں. بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے پیارو, جو مصیبت کی آگ تمہاری آسپاش کے لیے تم میں بھڑکی ہے, یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو. حیران نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر, ہمارے گاؤں کے اندر, ہماری کلیسیا کے اندر یہ حالات بھرپا ہو رہے ہیں. خوف کی فضا ہے, ہر طرف دھمکیاں ہیں, لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کے اندر ہے, میرا مطلب ہے آپ کا ایمان, اس ایمان کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. بہت سارے واقعات ہوئے, دیکھ لیجئے شانتی نگر کا, گوچرا کا, لاہور کا, پشاور کا, راولپنڈی کا, جڑواڑہ تھا, لیکن ہمارے ایمان وہ ہم سے نہیں چھین سکے. ارے یہ ریوائول کا دور ہے اس ملک کے اندر. ایک بڑا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ گواہی آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا ریوائول آنے والا ہے. بہت سارے لوگ یسوع کو قبول کرنے والے ہیں. شاید آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھروں کو جلا دیتے ہیں, آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن ایک ہے جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے, جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, بلکہ اس کی آنکھیں ہر ایک کو دن اور رات دیکھتی رہتی. لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی رہتی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں. اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں, مسیحیت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ بڑے ایران کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر دیں. اگر تو آپ ہیں مسیحی تو پھر آپ کو تیار ہونا ہے آزمائشوں کے لیے.
परेशानियों को सहने के लिए घबराना नहीं, खौफ ज़दा नहीं होना। अरे हर दुख को हम हंस हंस के सह लेने के लिए तैयार हो जाए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। अगर आप दुख के अंदर हैं तो फिर भी उसकी शुक्रगुजारी करो, अगर आप सुख में हैं तो फिर भी उसकी शुक्रगुजारी करो। इससे ताज्जुब ना करो, हैरान मत हो, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये तो कलामे खुदावंद का फैसला है। यीशु मसीह ने ये फरमा दिया है कि ये सब दुख आपको सहने हैं। यहां जिस जगह पर कुर्बानी नहीं है वहां पर रिवाइवल नहीं है। जिस जगह पर, जिस कलीसिया के अंदर, जिस मुल्क के अंदर, आप मुल्कों की हिस्ट्री देख लीजिए, आजादी के लिए खून बहाना पड़ा है और फिर आजादी मिली है। अपने जवानों को, माओ ने अपने बेटों को कुर्बान किया है आजादी हासिल करने के लिए। तो इससे हमें खौफ सदा नहीं होना, बल्कि ईमान में खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। ये कोई अनोखी बात नहीं कि हम पर वाक़या हुई। ये जनावाला का वाक़या जो है ये कोई अनोखी बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही जो हम पर हुई। आप इंडिया में देख लें कितना रिवाइवल आया। अरे 300 चर्च मणिपुर के अंदर चला दिए गए, लोगों की इष्टों को बहाल किया, लेकिन जाकर देखिए वहां पर कैसा रिवाइवल आया। लोग मसीहत को कबूल कर रहे और यहां पर भी खुदा के फजल से बड़ा रिवाइवल आया। और उसके लिए हमें दुआओं में ठहरने, रोज़ों में ठहरने की जरूरत है और हमारा खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिष्यों, और लिखा है कि जैसे जैसे हम उन दुखों में गुजरते जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या करना है हमने? खुशी करनी है। हमने उन दुखों को अपने दिल से नहीं लगाना कि भाई ये दुख कहीं है जमीन, हमने तो विजिट किया वहां पर और 2 दिन जाते रहे हैं, वहां खिदमत की है वहां खुदा के फजल से। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उनको ईमान में जिंदा पाया है, वो ईमान में कायम है। उनके ईमान की दौलत को कोई नहीं उनसे छीन सका। अरे घर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। यस, एक बात का दुख है और वो है ये कलाम अक़दस। लेकिन जो कोई इसकी इज्जत को पैमाल करता है उसकी अदालत करने वाला जिंदा है और उसने अदालत की है। आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जो और साल में 365 दिन होते हैं और कुछ सालों के बाद मंथ ऑफ फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का आता है और फिर वो 366 पर चला जाता है वो पूरा साल। इसलिए खुदा 366 का बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान करते हैं कि तू खौफ न कर, देख तू मेरा है,
میں نے تیرا فدیہ لیا ہے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ کلام خدا میں سے ایمان کی کتاب اور اس کا 7واں باب نکالیے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت یہ کلام لکھا گیا ہے۔ ایمان کی کتاب جو ہے، اس کا جو رائٹر ہے وہ مقدس لوکا ہے۔ اور جی اگر کسی نے نکالی ہے تو وہ نکالے 51 سے 53۔ جی 7ویں باب۔ جی اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامفتونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز یعنی کہ پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی اور عمل نہ کیا۔ اے گردن کشو، دل اور کان کے نامفتونوں، بہت امپورٹنٹ بات۔ دل بھی ان کا خدا سے دور ہے اور ان کے کان بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور مقدس لوکا فرماتے ہیں اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامفتونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے۔ نکالیے پہلا پترس اور اس کا 11واں باب۔